أعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے جو ہمارا کھلا اوپن اینمی ہے اور ہر طرف سے اس نے ہمیں گھیرا ہوا ہے اور صراط مستقیم پہ بیٹھا ہوا ہے اور مہلت رب سے دی ہوئی ہے اور کہتا ہے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ تو اللہ ہمیں بچائے۔ یہ وسوسہ صدور الناس، سورہ ناس، سورہ فلق اور آیت الکرسی، اور اس کے علاوہ معنی پڑھ کے، جیسے اس میں ذکر آتا ہے جو پھونکتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، the retreating whisperer، اور آگے یہ بھی آتا ہے کہ وہ پھونکے مارنے والوں سے بچاؤ، سورہ فلق میں حاسد کرنے والے رات سے جب یہ پھیلتی ہے۔ تو ان چیزوں میں غور ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے رحیم ہے۔ رحمان اور رحیم سے یعنی کہ کیا ہم دے سکتے ہیں سمجھنے کی کوشش کی جائے تو وہ یہی ہے کہ وہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ آپ برا کریں تو وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا۔ وہ اس کی ذات غفار بھی ہے، غفور بھی ہے، وہ تواب بھی ہے۔ تواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹنے والا۔ جیسے وہ دیکھیں وہ ریٹریٹنگ وسپرر ہے تو اس کے مقابلے میں اللہ بھی تواب ہے، اور تواب بھی ایسا ہے کہ سب کو معاف کر دے اور اسے پتہ بھی نہ چلے کہ کوئی بڑا کام نہ ہو اس کے لیے۔ اور وہ آل پاورفل ہے، وہ تو ہزاروں مخلوقات ایسی اور بنا سکتا تھا اور ہزاروں شیطان اور بنا سکتا تھا۔ ایک شیطان اس کے آگے کیا ہے؟ اگر ہمارا رخ خدا کی طرف ہو اور شیطان کے اوپر ہوش ہو اور اسے ہم ہٹائیں راستے سے تو رب جو ہے وہ سامنے ضرور آتا ہے اور سیدھا راستہ نظر آتا ہے۔ تو آج کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں جس رسول کو ہم فالو کرتے ہیں، آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ، اور سلامتی ہو ہمارے امام مہدی علیہ السلام پر، اور ان کے اوپر اللہ رحم و کرم فرمائے اور ان کا جلد ظہور فرمائے کہ وہ دنیا میں آئیں اور یہاں سے برائی کا خاتمہ کریں اور ایک اچھی گورنمنٹ پہ قائم ہو انشاءاللہ۔ سورہ یاسین کی طرف آتے ہیں۔ رسول کے حوالے سے وہاں سے دین ملا ہے۔ رسول نے جاتے وقت کہا ہے دو باری چیزیں چھوڑی ہیں، ایک قرآن اور دوسری کہیں جگہ آیا ہے سننا، کہیں جگہ اہل البیت، لیکن قرآن متفقن علیہ ہے، بدلتی نہیں آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ تو قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہے ڈاکٹر مصطفیٰ خطاب کا، دا کلیئر قرآن، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں sunquran.com۔ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا ہوا ہے۔ یاسین، یہ رسول کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ قرآن کی قسم کھاتا ہوں جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ تم اے رسول اللہ حقیقی طور پر سچے ہو، تم رسولوں میں سے ہو، تم معرفت والے ہو اور تم صراط مستقیم کے اوپر قائم ہو، تم جو کہتے ہو سچ بول رہی ہو۔ یہ تمہیں آگے پیچھے والے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، نہیں، تمہارا پیغام سچا ہے، میں ہی دے رہا ہوں اور تم سچے ہو۔ اور اگلی لائن میں تنزیل العزیز الرحیم، this is a revelation from the almighty most merciful۔ اور یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، میں اللہ کہہ رہا ہوں کہ تم رسول ہو میرے اور تم صراط مستقیم پر ہو، تم سچے ہو۔ ایک کوڑے نے کس لیے بھیجا ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ ان لوگوں کو تم وارن کرو، وارننگ دو، ان کو اسلام دو، ان کو تعلیم دو کہ گرنے سے پہلے، بھٹکنے سے پہلے انہیں اصلاح کرو ان کی زندگی کی۔ کن کی؟ جن کے باپ دادا کو وہ یہ وارننگ نہیں دی گئی،
یہ اصلاح نہیں کی گئی، یہ استاد نہیں بھیجا گیا، اس لیے وہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ جو ججمنٹ ہے جو وہ موسٹ لوگوں کے اوپر قائم ہو چکی ہے، انہوں نے نہیں ماننا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم سچے ہو، رسول ہو، انہیں وارن کرو، اپنا میسج پہنچاؤ، لیکن زیادہ جو ہیں وہ نہیں مانیں گے۔ پھر آگے ترجمے میں کہہ دیتا ہوں، ان کی گردنوں پہ ایسی ہے جیسے ہم نے مثال کے طور پر اللہ کہہ رہا ہے توک ڈالا ہوا ہے، تو ان کے سارا اکڑے ہوئے ہیں۔ اور شاید اس میں کچھ رسی کا بھی ذکر ہے۔ It is as if we have put shackles around their necks up to their chins, so their heads are forced up. یہ جو آکڑ ان میں آئی ہوئی ہے، یہ ہم نے انہیں اکڑوایا ہوا ہے، تم اپنا کام کری جاؤ۔ تم کہو انہیں یا نہ کہو ایک جیسا ہی ہے۔ اگلی آیت ہے 10ویں، پھر آگے آ جاتا ہے دوسروں کا ذکر، کن کو تم اصلاح کر سکتے ہو، کون بدل سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ وہ ہیں، وہ ذکر کو فالو کرتے ہیں، ریمائنڈر کو، قرآن کو فالو کرتے ہیں، جو کتاب میں نے چھوڑی ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ قرآن کے مختلف نام ہیں، فرقان بھی ہے اور باقی بھی ہیں۔ اور دوسری کیا چیز ہے؟ ایک تو قرآن کو فالو کرتے ہیں اور رب کو دیکھے بغیر اس میں گم ہے، رب کو دیکھے بغیر اس میں گم ہے۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنُ بِالْغَيْبِ، ایک عجیب سا کیفیت ان کے اوپر طاری ہوتی ہے، وہ یعنی کہ جس طرح قرآن میں آیا نہیں ہے کہ دن اور رات کے الٹنے میں ان کے لیے نشانیاں چھوڑی گئی ہیں، جب وہ ان نشانیوں پر غور کرتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ونڈر، ایک عجیب حالت، ایک مسٹری، کیونکہ اللہ مسٹیریس ہے، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند آتا ہے، تو یہ بھی جب مصور کا ہنر دیکھتے ہیں تو یا خاموش ہو جاتے ہیں یا واہ واہ کر بیٹھتے ہیں یا کچھ اور خاص اثر ان کے اوپر ہوتا ہے۔ سو ان کو اللہ کہہ رہا ہے اے رسول اللہ اچھی نیوز دے دیں کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا اور ان کے لیے ایک اجر کریم ہے، اجر کریم ہے، کرم والا ریوارڈ ہے۔ کہتے ہیں نا مولا علی کرم اللہ وجہو، جن کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں جو نیک لوگ ہیں کیا ان کی اگزامپل دی گئی ہے، قرآن پہ چلتے ہیں اور کائنات کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ دو ہی تو چیزیں ہیں نا، ایک اللہ ہے ایک غیر اللہ ہے۔ اللہ کی طرف جب آپ دیکھیں تو اللہ سمجھ میں تو نہیں آتا اتنا، کچھ لحاظ تھا، کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ آپ کو فالو کرنے کے لیے دیا ہے، اس میں سے آپ کے لیے جتنی سمجھ ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں، زیادہ محنت کریں زیادہ نکلے گی۔ اور دوسری چیز ہے کہ آگے پیچھے کائنات تو ہے نا اس کی، اسی کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ سو جب ایک تصویر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں سے مصور بھی تو نظر آتا ہے کہ کیوں اس نے کیا کیا، جس طرح آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں انسان کو پہچان سکتے ہیں، جس طرح آپ کے فنگر پرنٹس میں اوریجنل بندہ پتہ چل جاتا ہے، ریٹنا سے، خون سے چاہے ڈی این اے وغیرہ سے، تو اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ چمک رہا ہے انوار الہی سے، اور ہر سانس یہ کہہ رہی ہے کہ میں بھی ہوں وہ بھی ہے، میں بھی ہوں وہ بھی ہے۔ تو یہ دو چیزیں اللہ نے کہی ہیں، قرآن کو فالو کرو اور کائنات پہ غور و فکر کرو، اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ غیر اللہ، جو بھی غیر اللہ ہے وہ کائنات ہے، مخلوق میرے لحاظ سے، تو اس میں انسان بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، جن بھی ہیں، پرند بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، آگیں بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سو تمام، تو ہمارے جو رسول ہیں وہ امام انبیاء کے، رسولوں کے انبیاء ہیں،
تو ہر رسول کا یہ کام تھا کہ لوگوں کو آ کے بچائیں، لیکن قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اکثر جو ہیں رسول کو اگر کہہ رہے ہیں کہ یہ اکثر نہیں مانیں گے، تو پچھلی قوموں کا بھی حال اسی قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے بھی ماننے میں اکثر نے نہیں مانا، کچھ نے مانا، تھوڑوں نے مانا، کچھ حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن نبی اکیلے کھڑے ہوں گے، کسی نے نہیں مانا۔ نوح کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھوڑے تھے۔ تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی آپ اگزامپل لے لے، ایک بچے نے مانا، ایک نے نہیں مانا۔ تو انسان اکثر جو ہیں وہ نہیں مانتے، تو میسیج پہنچتا ہے، اللہ ہے، میسیج ہے، میسنجر ہے، اور میسیج پہنچتا ہے لیکن وہ نہیں مانتے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے کچھ پھر آگے لوگ بھی ہیں، سلسلہ وہاں پہ رک نہیں گیا کہ رسولوں کے بعد کچھ نہیں ہے۔ رسولوں کے بعد امامز ہیں، آپ انہیں کہہ لیں، اسکالرز ہیں، ہر قسم کے لوگ ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ یہ جو کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ فون، یہ گھڑیاں، یہ لیپ ٹاپ، یہ سب کچھ بن رہے ہیں، اور ہر بندہ اپنے اپنے لیول کے اوپر اس جدوجہد پہ جاری ہے۔ اللہ کا اگر یہ سسٹم ہے تو اس میں ایک خوبصورتی ہے۔ اس آیت کو دیکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ دنیا بس فتنہ بازی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی ہے ادھر۔ تو لمحات کی بات ہوتی ہے، کہاں آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں آپ سوچ رہے ہیں۔ تو اس امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے کچھ اشعار ہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی نبی گل حق دی وہ سمجھا نہیں سکیا، کوئی نبی گل حق دی سمجھا نہیں سکیا، خالق دا دین سارا پہنچا نہیں سکیا۔ ہر نبی کوئی نبی گل حق دی پہنچا نہیں سکیا، خالق دا دین سارا منوا نہیں سکیا۔ ہر نبی جداں تھک پیا آندا رہیا، رب جانے تے حسین جانے، رب جانے تے حسین جانے۔ کیونکہ یہ ایک امام حسین علیہ السلام کی ایک نمایاں حیثیت ہے جو ایک کردار میں سامنے آتی ہے، جب رسول کی رحلت کے بعد اسلام ایک طرح سے تو پھیلتا ہے، لیکن دوسری طرف سے اسپرچویلٹی کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے تو پھیلتا ہے، رقبہ، یہ وہ، مال دولت، اسپرچویلٹی کے لحاظ سے اس میں کیونکہ پیسہ بیچ میں آ جاتا ہے، دنیا آ جاتی ہے، تو وہ کمی آتی ہے اس میں۔ اور اس کے درمیان میں امام حسین علیہ السلام کا قیام ہے کہ جسٹس یہ ہے کہ آپ کو اگر قربانی بڑی دینی پڑے تو آپ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہونے کا وقت آتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا جی مصرع لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر یہ ناداں گر گئی سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ اور چھٹے امام کو یہ فرمان ہے کلو ارض کربلا وکلو یوم عاشورا وکلو ارض کربلا۔ تو یہ چیز اصل ہے، حسین کا پیغام ہے، میری جنگ صرف یزید لعنتی سے نہیں، بار ہر اس شخص سے ہے جس کا کردار یزیدی ہے۔ سو آج ہم نے بیٹھنا ہے، خوشیاں منانی ہیں، سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس میں اصل مقصد جو ہے اس پہ غور ہے کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے کے اوپر چل سکیں، صراط مستقیم کے اوپر چل سکیں، اور صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم بھی نیک لوگوں کے راستے کے اوپر چلیں، مغضوب علی الضالین والے نہ ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔